ایک دن حضرت شاہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک عجیب و غریب حلیہ والا شخص آیا۔ اس کا لباس کسی پرانے دور کے امیروں اور بادشاہوں جیسا تھا۔ وہ بیٹھا اور اپنی داستان سنانے لگا۔ اس نے کہا، حضرت کبھی میں بھی دولت مند تھا، نوکر چاکر تھے، عزت وقار تھا، مگر قسمت نے پلٹا کھایا اور گھر والوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ تن اور الزامات سے تنگ آ کر ایک دن گھر چھوڑ کر نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک مسافر خانے تک پہنچ گیا۔ وہاں کچھ عورتیں بھی تھیں جو بدکاری کا دھندا کرتی تھیں۔ میں بھوک سے نڈھال تھا۔ ایک عورت سے کھانا مانگا تو اس نے بغیر کچھ کہے کھانا دے دیا۔ کھانے کے بعد اس نے پوچھا، رات کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں، بس اسے کھانے کے بدلے مزدوری کروا لو۔ اس عورت نے میری حالت دیکھی اور پھر میری پوری کہانی سنی۔ میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ یہ تو بدکار عورت ہے، اب کیا ہوگا؟ مگر اس نے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی جس میں 10 دینار تھے اور کہا، یہ پیسے میں نے اپنی مزدوری سے کمائے ہیں، جسم بیچ کر نہیں۔ یہ میں نے اپنی کفن کے لیے بچا کر رکھے تھے، کیونکہ میں حرام کی کمائی سے کفن نہیں لینا چاہتی تھی۔ تم لے جاؤ، اگر واپس کر سکو تو کر دینا، ورنہ اسے میری طرف سے صدقہ سمجھ لینا۔ میں وہ پیسے لے کر نکل پڑا۔ اللہ نے برکت دی، ایک امیر آدمی کے ہاں ملازمت ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں دینار کا مالک بن گیا۔ کچھ عرصے بعد میں اسی راستے پر نکلا اور سوچا کہ اس عورت کا احسان چکاؤں۔ مسافر خانے پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، اب میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں توبہ کر چکی ہوں، بس ایک کام کرنا، میرے مرنے تک یہیں رہنا، انہی دیناروں سے میرا کفن لینا اور پھر مجھے دفنا کر چلے جانا۔ وہ انتقال کر گئی۔ میں نے انہی پیسوں سے کفن خریدا اور اسے دفنا دیا۔ رات کو میں نے دیکھا کہ پیسوں والی تھیلی غائب ہے۔ مجھے لگا شاید قبر میں گر گئی ہوگی۔ صبح اٹھ کر قبر کھودی تو حیران رہ گیا۔ نہ لاش تھی نہ تھیلی، بلکہ ایک دروازہ تھا جو ایک شاندار محل کی طرف کھلتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ عورت تخت پر بیٹھی تھی، شہزادیوں کی طرح سجی ہوئی۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے لیے ایک مجبور کی مدد کی تھی، اس کے بدلے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور یہ مقام عطا کیا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ زمانہ بدل جائے گا۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ عمارتیں، لوگ، لباس، سب کچھ اجنبی تھا۔ ایک بوڑھا آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا، ہم نے اپنے دادا پردادا سے سنا ہے کہ آج سے 300 سال پہلے یہاں ایک شخص قبر میں اترا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہوں۔ یہ سن کر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہارے زمانے کے سب لوگ جا چکے ہیں، اب تم مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا اور باقی عمر اللہ کی عبادت میں گزار کر وہاں ہی انتقال کر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ گار کی ایک خالص نیکی بھی اللہ کو اتنی پسند آ سکتی ہے کہ وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔